بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں 60 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 61 نمبر پر کتاب ہے امام المجاہدین۔ امام المجاہدین یہ کتاب جناب نظر الحسن نظر صاحب کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدانہ پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت ایک سپہ سالار کے نقل کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا اور آپ کے سرایا کا تذکرہ کیا ہے، اور ان غزوات میں حضور کی حکمت عملی کیا ہوتی تھی، آپ لشکر کو کس طرح ترتیب دیتے تھے، لشکر کے کتنے حصے ہوتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے تھے۔ تو مختلف غزوات میں حضور کی مختلف حکمت عملیوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان غزوات میں آنے والے مصائب، تکالیف اور اللہ کی طرف سے ہونے والی بدر میں، احزاب میں نصرتوں اور مدد کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے زیادہ مفید ہے جو سپہ سالار ہیں، جہاد سے منسلک ہیں، یا جن کا مقابلہ عموماً دشمنوں سے ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر کیا حکمت عملیاں اختیار کی جائیں، تو ایک کمانڈر کے لیے اور ایک ملک کے سربراہ کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ یہ 288 صفحات پر مشتمل ہے، اور نظر فاؤنڈیشن پنجاب سے طبع ہے۔ نمبر 62، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انصار الحق قریشی اعظمی کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام احوال اور واقعات کو نظم کی صورت میں بیان کیا۔ یہ بھی ایک نہایت کمال کی بات ہے کہ آپ کی زندگی کے جملہ احوال کو نظم کی صورت میں پیش کرنا۔ نثر کی صورت میں لکھنا تو آسان ہے، لیکن نظم کی صورت میں بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور پھر ایک دو بھی نہیں، بلکہ زندگی کے تمام احوال بچپن سے لے کر وفات تک، یہ 509 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور یہ ان کا بڑا ایک ادبی علمی کارنامہ ہے، اور حضور کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ اس کتاب پر مصنف بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک نئے عنوان پر انہوں نے کام کیا اور سیرت کے جملہ احوال کو نظم میں لایا۔ یہ کتاب جہان احمد پبلیکیشنز کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 63، ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکیم محمد اسماعیل ظفر آبادی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ مصنف نے 9 سال کے طویل عرصے میں اس کتاب کو لکھا۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک تمام حالات کو متوسط انداز میں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا اور آپ کے نسب کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے، اور پھر ان کے بعد احوال متوسط انداز میں لکھے ہیں۔ عوام الناس کے مطالعے کے لیے یہ کتاب مفید ہے، چونکہ نہایت عام فہم اور سہل ہے۔ البتہ اس میں تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس لیے روایات جب تک اصل مراجع میں نہ دیکھ لی جائیں اسے آگے بیان نہ کیا جائے۔ یہ 635 صفحات پر مشتمل کتاب ہے،
جو ملک سنز تاجران فیصل آباد سے تباہ ہے۔ نمبر 64 حیات رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیات رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب خالد مسعود صاحب کی تصنیف ہے، اور یہ مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد رہے ہیں۔ یہ کتاب 4 حصوں پر ہے اور 50 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ تاریخی پس منظر پر ہے، دوسرا حصہ حیات قبل از بعثت پر ہے، تیسرا حصہ نبوت کے مکی دور پر ہے، چوتھا حصہ نبوت کے مدنی دور پر ہے۔ یہ کتاب حسن ترتیب اور جامعیت کے لحاظ سے نہایت مفید ہے کہ اس میں سیرت کے تمام اہم واقعات اور احوال یکجا ہیں۔ قلم بھی ان کا ادیبانہ ہے اور اسلوب تحریر بھی مفید ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے استاذ امین احسن اصلاحی صاحب سے بڑے متاثر تھے، تو ان کے افکار، عقائد، نظریات اور مزاج و مذاق وہی ہیں جو امین احسن اصلاحی صاحب کا تھا۔ اس لیے اس کے پڑھتے وقت اس بات کا اہتمام رکھا جائے کہ ان کے جو تفردات اور شذوذ ہیں، حدود کے بارے میں جو ان کی آراء ہے، اخبار آحاد کی حجیت پر ان کے جو اشکالات اور انہیں تسلیم نہ کرنا ہے، اور اسی طرح تقلید کے مسئلے میں ان کی جو آزادانہ آراء ہیں، تو اس سے تو اجتناب کیا جائے۔ جن مسائل میں انہوں نے جمہور سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس کے علاوہ کتاب مفید ہے۔ 597 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ رحمان مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے طبع۔ تو بہرحال میں نے بات عرض کی، کتاب مواد کے لحاظ سے تو مفید ہے، لیکن البتہ دعوت فکر، اسلوب و تحریر اور مزاج اور مذاق اور عقائد اور نظریات میں یہ اپنے استاد سے متاثر رہے ہیں، اور عموماً یہی ہے کہ ان کے بعد آنے والے تلامذہ کے وہی نظریات رہے جو ان کے اپنے تھے۔ تو اس وجہ سے اگر ان نظریات کو ہٹا دیا جائے تو فی نفسی ہی کتاب مفید ہے۔ نمبر 65 سیرت پاک۔ یہ حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب کی تصنیف ہے۔ یہ حکیم الامت اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ اس کتاب میں انہوں نے عام فہم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جملہ گوشوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں ولادت سے وصال تک حسن ترتیب کے ساتھ سیرت طیبہ کے تمام مستند احوال انہوں نے پیش کیے۔ اس میں زیادہ تر حضور کی معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ عوام الناس اور اردودان طبقے کے لیے مفید ہے۔ 624 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ ادارہ اسلامیات لاہور سے طبع۔ نمبر 66 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاوش ہے محمد اسحاق ملتانی صاحب کی، اور ترتیب اور تحسین ہے مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر نزول وحی سے قبل تک ہے، اور یہ حصہ سیرت مصطفیٰ سے ماخوذ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سن 2 ہجری سے وفات تک کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی سیرت مصطفیٰ سے ماخوذ ہے۔
تیسرا حصہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اور لباس مبارک کے بارے میں ہے۔ یہ مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب خصائل مصطفیٰ سے ماخوذ ہے۔ دوسرا باب آپ کے اجداد، خاندان اور ازواج کے بارے میں ہے۔ یہ مولانا محمد سلمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین سے ماخوذ ہے۔ تیسرا باب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اذکار اور دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ یہ ماخوذ ہے حضرت مولانا محمد میاں اصغر حسین صاحب کی کتاب ہے گلزار سنت۔ چوتھا باب معجزات کے بارے میں ہے اور اس میں سب مواد ماخوذ ہے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب کی ترجمان السنہ سے۔ پانچواں باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ہے اور یہ در حقیقت مقالہ ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جسے لکھا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کتاب میں دوسری کتابوں سے مکمل مواد یکجا کر کے شائع کیا ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے کوئی تحقیق کا التزام نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مواد لیا ہے اسے اصل مراجع سے مراجعت بھی کرتے، ان روایات کا اصل مراجع سے حوالہ بھی دیتے، واقعات کا حوالہ بھی دیتے تو کتاب کی افادیت بڑھ جاتی۔ بہرحال عوام الناس کے لیے سیرت کے مطالعے کے لحاظ سے چونکہ ہم فہم انداز میں ہے تو یہ کتاب مفید ہے جو ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے طبع ہے۔ نمبر 67 محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ یہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظم صاحب کی تصنیف ہے جو تقریباً 750 صفحات میں بیت العلوم لاہور سے طبع ہے۔ اس کتاب میں ان کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے سوال اور جواب کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت مرتب کی ہے۔ پہلے سوال لکھتے ہیں، پھر جواب میں متعدد کتب کے حوالے سے اس کا جواب لکھتے ہیں۔ اگرچہ جواب میں انہوں نے بالتفصیل حوالہ تو نہیں دیا ہوتا، لیکن کتابوں کا اکثر نام موجود ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے کتاب مفید ہے۔ سوال جواب میں جو چیز بیان کی جائے وہ عموماً یاد رہتی ہے، بچوں کو بھی اور طلبہ کو بھی۔ اس لحاظ سے انہوں نے 4 کام کیے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انسائکلوپیڈیا، اس طرح قرآن کریم کا انسائکلوپیڈیا، صحابہ اکرام کا انسائکلوپیڈیا، اور اسی طرح انہوں نے احادیث کا انسائکلوپیڈیا، تو ان میں تمام احادیث کو یکجا کیا ہے۔ اگرچہ روایات بعض میں غیر مستند بھی آئی ہیں، لیکن فی نفسی ہی کام ان کے انسائکلوپیڈیا کے مفید ہیں، صحابہ کے حالات پر بھی، قرآن کریم پر بھی اور سیرت پر بھی۔ ان میں جن عنوانات کے تحت سوال و جواب کی صورت میں آپ کی سیرت لکھی ہے ان میں سے چند عنوانات درج ذیل ہیں۔ ایک عنوان لیا ہے عرب قبل از اسلام، یعنی اسلام سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی۔ اسی طرح خاندان نبوت قبل از بعثت، بعثت نبوی سے اعلان نبوی تک، ہجرت حبشہ سے ہجرت مدینہ تک، سرایا اور غزوات، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وصال تک، اہل بیت اور رشتہ دار، شمائل و خصائص نبوی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور حضور کے زیر استعمال اشیاء اور جانور، اور حیات طیبہ پر ایک نظر۔ تو بہرحال سیرت کے حوالے سے یہ بھی ایک جامع کتاب ہے جس میں سیرت کے جملہ مواد کو سوال و جواب کی صورت میں یکجا کیا ہے۔ نمبر 68، رہبر و رہنما۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے مختلف عنوانات پہ لکھا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کی سیرت بھی انہوں نے لکھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین کی، اور دیگر مختلف عنوانات پر بھی ان کے مختصر کتابچے ہیں لیکن بڑے جامع اور مفید ہیں۔ عام فہم انداز میں لکھے ہیں تاکہ اردو دان طبقہ اور متوسط طبقہ صحابہ کے احوال سے واقف ہو سکے۔ ہر صحابی کے حالات کو انہوں نے الگ الگ رسالوں کی صورت میں لکھا ہے۔ پہلے یہ رسالے طبع تھے، اب بہت سے رسالے طبع نہیں ہو رہے۔ اگر انہیں یکجا کر کے شائع کر دیا جائے تو امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ مواد مستند بھی ہے اور عام فہم بھی ہے، اور اس میں ان کی سیرت کے ہر جامع پہلو کو لیا بھی گیا ہے، یعنی جہاں فضائل اور مناقب ہیں وہیں ان کے زہد و تقوی اور اخلاص و للہیت کے واقعات بھی ہیں۔ اس لیے اگر ان کو یکجا کر کے شائع کیا جائے امید ہے فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کی کتاب رہبر و رہنما، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 16 اہم پہلوؤں پر گفتگو کی، اور ہر پہلو کو اس طرح جامع انداز میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرا پہلو آپ میں نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کے کمال کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے لیے وہ ایک بھی کافی تھا۔ تو یہ 16 پہلو بڑے منفرد اور الگ الگ ہیں، ان کی روشنی میں انسان 16 بیانات کر سکتا ہے سیرت کے مختلف ان پہلوؤں پر۔ اور کتاب انہوں نے لکھی بھی طالب علمی کے دور میں ہے، اس دور میں وسعت مطالعہ، سیرت سے واقفیت یہ علامت ہے کہ انہیں ابتدائی ہی سے مطالعے کا شوق رہا، تو اسی لیے انہیں مورخ اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ فرق باطلہ پر بھی انہوں نے خوب کام کیا، خاص طور پہ رافضیت کے رد میں تاریخی دستاویز کہ جس کتاب کی کوئی نظیر اس وقت موجود نہیں ہے، اردو میں، انگریزی میں اور عربی میں تینوں زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور جو بھی حوالہ لکھا تو اصل کتاب کا فوٹو اور عکس بھی لیا اور کتاب کے ٹائٹل کا عکس بھی اس میں لیا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے دونوں خوبیاں رکھی۔ عموماً جو مقرر ہوتے ہیں مصنف نہیں ہوتے، جو مصنف ہوتے ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی میں یہ دونوں خوبیاں جمع کر دے، وہ اچھا مقرر بھی ہو اور اچھا مصنف بھی ہو، اچھا مدرس بھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیک وقت یہ ساری صفات دے دے۔ ورنہ بسا اوقات بڑے اچھے مدرس ہوتے ہیں لیکن عوام میں بات نہیں کر سکتے، اچھے مدرس ہوتے ہیں لیکن علماء اہل علم کے طبقے میں گفتگو نہیں کر سکتے، اور بعض بڑے اچھے مقرر ہوتے ہیں لیکن ان کی باتیں تحقیقی اور عالمانہ نہیں ہوتی، سطحی باتیں ہوتی ہیں۔ دونوں اور تینوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں، تقریر بھی، تحریر بھی، تصنیف بھی، تدریس بھی، تو یہ اللہ کا فضل اور کمال ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں تقریر میں ایک ملکہ دیا وہاں تصنیف میں بھی دیا، عام فہم کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو یہ بھی ان کی ایک بہترین کتاب ہے، رہبر و رہنما سیرت پر۔ اس میں انہوں نے عرب کے جغرافیہ حیثیت کو بھی لکھا، آپ کی زندگی کے اہم واقعات، شمائل، عبادات و عادات، ازواج مطہرات، غزوات اور وفود کا تذکرہ بھی کیا۔ 352 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ادارہ اشاعت المعارف فیصل آباد سے طبع۔ نمبر 69، اٹلس سیرت نبوی۔ یہ دکتور شوقی ابو خلیل کی تصنیف ہے۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک ان کی کتاب ہے اطلس القرآن، اماکن
اقوام اعلام، پورا نام ہے اطلس القرآن اماکن اقوام اعلام۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے قرآنی اٹلس کے نام سے۔ اس میں انہوں نے مقامات، اقوام اور شخصیات کا تذکرہ کیا، یعنی قرآن کریم میں جن جن جگہوں کا تذکرہ آیا، جن جن مقامات کا تذکرہ آیا، ان کی تمام کے ساتھ تصویریں لگائی ہیں، یعنی جغرافیہ کے لحاظ سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کی یہ کتاب ہے۔ اس طرح ان کی دوسری جو یہ کتاب ہے اطلس السیرۃ النبویہ، اطلس تواں کے ساتھ عربی میں، اور اردو میں ٹا کے ساتھ ہے، تو اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اٹلس سیرت نبوی کے نام سے۔ اس میں بھی سیرت نبوی کے مقامات، واقعات، غزوات، قبائل و شخصیات اور محدثین کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ شیخ الحدیث حافظ محمد امین صاحب نے کیا، تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے، دارالسلام سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جدید اور قدیم نقشوں کی مدد سے اور تاریخی تصاویر سے اسے مزین کیا ہے، یعنی سیرت کا اگر کوئی واقعہ پیش آیا، مثلا غزوہ بدر، تو یہ کہاں پیش آیا، تو بدر کی تصویر، اس میدان کی تصویر۔ غزوہ احد کہاں پیش آیا، اس جگہ کی تصویر۔ بدر میں وہ کنواں، جس جگہ پڑاؤ ڈالا گیا وہ جگہیں، غزوہ احزاب، خندق، خیبر، تو تمام جگہوں کی انہوں نے تصاویر ساتھ شائع کی۔ اس طرح قرآن کریم میں جو مقامات ہیں ان کی بھی تصاویر شائع کی۔ تو اگر بعض لوگوں میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ان جگہوں کو ہم دیکھنا بھی چاہیں، تو وہ ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہوتا ہے اور وہ جگہیں آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انہیں پڑھانا چاہے پروجیکٹر پر، تو تصویریں یہاں سے لے مواد اور پروجیکٹر پر لے آئے تو عوام کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو صرف سماعت ہو، اور ایک وہ جو نگاہوں کے سامنے نظر بھی آئے۔ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو بات سمجھ بھی جلدی آتی ہے، اوقاف نفس بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جو بات بلیک بورڈ پہ لکھ کر سمجھائی جائے، پروجیکٹر پر لکھ کر بتائی جائے، تو وہ زبانی بھی آدمی سن لیتا ہے، نگاہیں بھی اس پر ہوتی ہیں تو وہ دیر پا رہتی ہے۔ جو صرف زبانی ہوتی ہے وہ سن کے کچھ دیر یاد رہتی ہے، پھر محفوظ نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر یہ جدید ذرائع استعمال کیے جائیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس میں تمام تصاویر دی ہیں، تو اگر کسی کا ذوق اس لحاظ سے ہو کہ وہ مقامات، اماکن، جگہیں، وہ شخصیات، ان کا تذکرہ بھی تاریخ میں کہاں ہے اور وہ جگہیں کہاں ہیں، ان کی تصاویر دیکھنا چاہے تو اس کتاب میں ہے۔ دارالسلام سے یہ کتاب طبع ہے۔ نمبر 70، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کی مصنفہ ہے اہلیہ ڈاکٹر سہراب انور۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر وفات تک کے احوال کو عام فہم انداز میں اردو میں لکھا ہے۔ یہ کتاب نوعمر بچوں اور بچیوں کے لیے مفید ہے، چونکہ انداز سہل ہے، اس وجہ سے اگر کوئی بچیاں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو انہیں یہ کتاب مطالعے میں رکھنی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق و کردار، سیرت و تعلیمات سے متعارف کرایا گیا۔ یہ کتاب 500 صفحات پر مشتمل ہے، دارالاشاعت کراچی سے طبع۔ نمبر 71، نقوش پائے مصطفیٰ۔ نقوش پائے مصطفیٰ، یہ حضرت مولانا ابو محمد عبد المالک صاحب دامت برکاتہم کی تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے بنیادی طور پر ان مقامات کا تعارف کرایا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے ہیں
ان جگہوں کا تذکرہ ہے۔ کتاب کی ترتیب کتب سیرت کے طرز پر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال سے لے کر آپ کی وفات تک کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اس کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جغرافیہ کے لحاظ سے کتب سیرت اور کتب حدیث کے مستند مواد کے لحاظ سے یکجا کیا ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے حیات سعیدہ کے پہلے 40 سال، دوسرا حصہ ہے نبوت کے پہلے 13 سال، تیسرا حصہ ہے مدینہ منورہ کے شب و روز، اور چوتھا حصہ ہے مدینہ منورہ میں آثار نبوی۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مدینہ طیبہ میں جتنے بھی آثار اور یادگار ہیں ان مقامات کا تعارف کرایا، اور جا بجا ان جگہوں کی تصاویر بھی انہوں نے لی ہیں، تو اس لیے جو جگہ آئی ہے اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ عموماً آج کل ایسی کتابوں سے لوگ استفادہ زیادہ کرتے ہیں جن میں جغرافیہ کے لحاظ سے کتابوں کی تصاویر اور نقشے موجود ہوں، اور موجودہ دور میں وہ جگہیں کہاں ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جائے، اور اس مقام کی تعیین کر دی جائے، اور اس مقام پر اس وقت کیا بنا ہوا ہے، کون سی عمارت بنی ہے، اور وہ نقشہ اس وقت کس جگہ کا ہے۔ اگر یہ تفصیلات ہوں تو پھر عموماً لوگ اس کا مطالعہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس کتاب میں انہوں نے اس کی رعایت رکھی ہے۔ بہرحال 375 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، مکتبۃ العرب سے طبع۔ نمبر 72، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم، یہ عبداللہ فارانی کی تصنیف ہے۔ جناب اشتیاق احمد صاحب حال ہی میں چند عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، جو بچوں کا اسلام لکھا کرتے تھے۔ ابتدا میں ان کی زندگی گزری ناول اور ڈائجسٹ لکھنے میں، پھر یہ الحمدللہ اس طرف آئے اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ناول کے انداز میں، مضامین کے اسلوب میں، کہانیوں کے اسلوب میں انہوں نے جو لکھا ہے، مستند مواد لکھا ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت لی، تو سیرت النبی قدم بقدم۔ عبداللہ فارانی کے نام سے عموماً ان کی کتابوں پہ ان کا یہ نام لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے خلفائے راشدین کی سیرت بھی، ائمہ اربعہ کی سیرت بھی قدم بقدم، تو بچوں کے مطالعے کے لیے ان کی یہ کتابیں مفید ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک تو انداز سہل اپنایا ہے، اور نمبر 2 مواد مستند لیا ہے، بے فائدہ لٹریچر سے، غیر مستند باتوں سے اجتناب کیا ہے۔ بچوں کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اور ان کے دلوں میں اللہ رسول اور صحابہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ کتاب ولادت سے لے کر وصال تک جملہ احوال پر مشتمل ہے۔ کتاب ہے بھی اس قدر دلچسپ کہ اگر آدمی پڑھنا چاہے تو ایک نشست میں بھی مطالعہ کر سکتا ہے، اور بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کرانے کے لیے ایک دفعہ اس کا ضرور مطالعہ کروا لینا چاہیے، تاکہ ابتدا ہی سے ان کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نقش ہو جائے۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں MIS پبلشرز کراچی سے طبع ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اردو زبان پہ لکھی گئی 72 کتابوں کا تذکرہ کر دیا جو سیرت پر لکھی ہیں۔ جس مصنف نے لکھی اس کا نام کتاب کا مختصر تعارف، اور اس سے پہلے تذکرہ ہوا تھا عربی زبان پر لکھی گئی سیرت